اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سندھ دھرتی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ ابھی حالیہ دنوں میں سندھ کا ثقافتی یعنی کلچرل ڈے بھی منایا گیا، اور اس کے حوالے سے دیگر بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی سامنے آئیں۔ مختلف مقالات اور آرٹیکلز اخبارات اور میگزینس میں شائع ہوئے، اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ سندھ دنیا میں قدیم ترین جتنی بھی تہذیبیں جو دریافت شدہ ہیں، اس میں سب سے قدیم ترین تہذیب جس کے آثار مکمل طور پہ پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ گو کہ جیسے بابل، نینوا اور اس طریقے سے جو مختلف پرانی تہذیبیں تھیں، یا پاکستان میں موجود ہڑپا یا ٹیکسلا کے قریب قریب جو چیزیں موجود تھیں، لیکن ان تہذیبوں میں جو تہذیب ایز اٹ از، اور جہاں پر اب تک اسی طریقے سے ایک تہذیبی اور ثقافتی قومیت اپنا بھرپور تمدن لے کر کے بس رہی ہے، اس میں وادی سندھ یعنی کہ موہنجو داڑو، جو وہ تقریباً 5,500 سال پرانی تہذیب ہے، وہ بھی وادی سندھ کے قلب لاڑکانہ میں موجود ہے۔ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ موہنجو داڑو سندھ کی تہذیب میں جو آثار ملے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مکمل سویلائزیشن کا پیریڈ تھا۔ اس میں علم و فنون اپنی مکمل طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے۔ سویلائزیشن اور سیوک سینس وہ موہنجو داڑو کے آثار قدیمہ سے واضح ہیں، اور یہ احساس کر کے ہمیں ایک پرمسرت احساس بھی ہوتا ہے کہ 5,500 سال قدیم پرانی یا رہنے والی قوم اتنے ایک سیوک اسٹینڈرڈ سے جو آج کل کی جدید دنیا کے اندر مروجہ ہیں، وہ اس حوالے سے اس وقت رہ رہے تھے۔ زبان کے آثار بھی ملتے ہیں، سکے کے آثار بھی ملتے ہیں، فنون لطیفہ کے آثار بھی ملتے ہیں، موسیقی کے آثار بھی ملتے ہیں، ادب کے آثار بھی ملتے ہیں، اور باقاعدہ یعنی کہ کسی مملکت کو چلانے کے لیے نظام جو ہوتا ہے، اس حوالے سے اپر ہاؤس یا کوئی سینٹ یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں کہ جہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر اس دور کے بادشاہ یا جو حکمراں ہیں وہ رہا کرتے تھے، اور اس طریقے سے وہ سواریوں کا جو آثار ہیں وہ تک بھی ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو تحریک پاکستان کی قیادت کے وقت بہت روحانی اشارات اس سرزمین کے حوالے سے اور قیام پاکستان کے حوالے سے ملے۔ جب 1947 میں اور اس سے قبل تحریک پاکستان عروج پہ تھی، تو صوبہ سندھ پورے بر صغیر میں پہلا صوبہ تھا کہ جس میں سائیں جی ایم سید مرحوم کی قیادت میں سندھ اسمبلی کی فلور سے پاکستان کی حمایت میں قرارداد پیش کی گئی، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی وہ سندھ سے ہے۔ کچھ تحقیقات اب ثابت یہ کر رہی ہیں کہ شاید اب ضلع ٹھٹہ کے ایک گاؤں جھرک میں پیدا ہوئے تھے، لیکن بہرحال اس سے پہلے کی تحقیقات اور جو تمام تر چیزیں ہیں وہ کراچی میں وزیر مینشن کے علاقے میں آپ کا جو رہائش گاہ ہے، جو اب تاریخی ورثے کے طور پہ ہمارے پر محفوظ ہے، وہاں پر آپ کی جائے پیدائش بتائی جاتی ہے، لیکن بہرحال آپ کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے سندھ سے رہا۔ قیام پاکستان کے بعد
جب ہجرت کا ایک بہت بڑا عمل جو مدینہ کی ریاست کے وقت، قیام کے وقت ایک بڑی ہجرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے مکے کے مظالم اور مصائب سے تنگ آ کر کے جب یہ حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیں، اور جو واقعات ہمیں وہاں ملتے ہیں کہ جس محبت سے، جن قربانیوں سے مہاجرین وہاں پہنچے اور جس محبت سے وہاں پر انصار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا استقبال کیا، 1400 سال بعد ہم نے یہ محسوس کیا کہ 1947 میں تقریباً اسی حوالے سے، اسی انداز میں ہجرت کا ایک مقدس عمل وجود میں آیا قیام پاکستان کے بعد، جس میں لاکھوں وہ مہاجرین جو نان ایگریڈ ایریا میں تھے، انہوں نے صرف اسلام کے نام پہ اس جگہ سے اپنی تمام تر ناتا اور رشتہ توڑ لیا، ان تمام جائیدادوں اور املاک اور زمینات کو چھوڑ دیا، اپنے خونی رشتوں کو کاٹ دیا اور ختم کر دیا، اپنے جو بزرگان تھے ان کی قبروں کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف اسلام کے نام پر جو ہے وہ لبیک کہا اور پاکستان کی طرف گامزن ہو گئے، جس کے نتیجے میں 25 لاکھ سے زیادہ قربانیاں ہمارے سامنے تاریخ پیش کرتی ہے، جس میں جانوں کا نذرانہ ہے، جس میں عزتیں لوٹی گئیں، جس میں انسانی سر کاٹے گئے، انسانی بازو کاٹے گئے، ایک تاریخی انسانی کا ایک بہت بڑے المیے نے جنم لیا۔ لیکن ان قربانیوں کو جھیلتے ہوئے، ان تکالیف و مصائب کو جھیلتے ہوئے اور اپنا تمام آرام اور اسٹیبلش گھر بار، کاروبار، نوکریاں اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ تمام تر مہاجرین پاکستان کی طرف آئے، اور اس کے عوض سندھ کے رہنے والے عوام نے بھی انصار مدینہ کی روایات کو اور سنت کو قائم کرتے ہوئے اپنے دل اور گھر کے دروازے بالکل تمام مہاجرین پر کھول دیے، اور اس طریقے سے دو بڑی تہذیبوں کا ایک ادغام جنم میں آنے لگا، جو کہ قیام پاکستان کے بعد سندھ صوبے کے اندر خصوصی طور پہ اور پورے پاکستان میں جو ہے عمومی طور پہ مشرق پنجاب میں بھی جو ہجرت ہوئی، اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو مطلب وہاں پر بھی قیام ہوا، دیگر مطلب لوگوں نے وہاں پر بھی سب کو استقبال کیا، لیکن جو مثال سندھ کے اندر پیش کی گئی وہ مثالیں جو ہیں وہ تاریخ کم پیش کرتی ہیں۔ لیکن قیام پاکستان کے 30 سال بعد نہ جانے کیا ہوا، حقوق اور فرائض کی ایک جنگ شروع ہو گئی کہ یہ دو تہذیبوں کا ادغام جو مرجر ایک مطلب پروسیس میں، نیچرل پروسیس میں جا رہا تھا، ایک انضمام کی کیفیت تھی، لوگ دونوں مہاجرین انصار، نئے سندھی اور پرانے سندھی ایک دوسرے سے رشتے استوار کر رہے تھے، ایک دوسرے سے مشترکہ کاروبار اور مشترکہ جائیدادیں شیئر کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا تھا، ایک دوسرے کی زبان کو اپنا رہے تھے، ایک دوسرے کی تہذیب کو اپنا رہے تھے، ایک دوسرے کے پکائے ہوئے کھانے اور ثقافتی چیزوں کو ایک دوسرے سے پسند کیا جاتا تھا محبت کے طور پہ۔ لیکن نہ جانے 30 سال بعد اچانک ایک حقوق اور ایک اس قسم کی کیفیت پیدا کی گئی، جس پہ ہم بعد میں بحث کریں گے، اور اس کی وجہ سے خلیج پیدا ہونے لگی۔ خلیج پیدا ہونے کے بہت سارے عوامل ہیں، اس میں ہم کسی اور وقت بھی بحث کر سکیں گے، لیکن کچھ عوامل ہم ضرور اس گفتگو کے آخر میں پیش کریں گے۔ خصوصی طور پہ میں یعنی کہ اس گفتگو کے آخری حصے پہ جانے سے پہلے جو اسلام کا سندھ سے
ایک ابدی اور مضبوط رشتہ ہے، اور خصوصی طور پہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ ہماری جانیں نچھاور ہیں، ہمارے ماں باپ کی جانیں نچھاور ہوں، جن پہ اربوں کروڑوں بے انتہا اور تمام تر درود و سلام آپ کی اور اہل بیت کی اور صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ اجمعین کی، جو محبت کے اشارے اور جو واقعات روایات اور احادیث ہم تک پہنچی ہیں، وہ میں اس مختصر گفتگو میں سندھ کی حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مشہور مذہبی مفکر و محقق علامہ سیوطی نے اپنی کتاب جماع الجماع میں لکھا ہے کہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ فرمایا کہ مجھے سندھ سے ہوا کے رستے خوشبو آ رہی ہے۔ کتابوں سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں ہی صحابہ کی، کہا جاتا ہے کچھ روایت میں 5 صحابہ، کچھ میں اس سے زائد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں ہی 5 یا ان سے زائد صحابہ پر مشتمل دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور پیغام اسلام کو پھیلانے کے لیے سندھ جو ہے وقت بھیجا تھا۔ اور وہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ اس وقت صحابہ کرام کا وہ وقت، اس وقت کا جو نیرون کوٹ تھا، جو اب کا حیدرآباد ہے، وہاں پر وہ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے بڑی محنت سے جو ہے وہ اسلام کا پیغام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قرآن و احادیث کی باتیں، یہ تمام چیزیں لوگوں میں پھیلانی شروع کی، اور لوگوں نے بڑی یعنی کہ جلدی میں اور بڑے سمجھداری سے اور کھلے دل سے اس کو قبول کرنا شروع کیا۔ اور یہی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد اور اس کے ارد گرد کے جو سندھ کے علاقے تھے، انہوں نے بہت جلدی جو ہے اسلام قبول کیا، اور وہاں پر بہت زیادہ اس قسم کی چیزیں۔ اس کے علاوہ ابھی تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان 5 صحابہ میں سے 3 صحابہ اب بھی جو پکا قلعہ حیدرآباد میں یعنی نیرون کوٹ کے اس وقت میں جو وہاں پر ہیں، وہاں پر اب بھی آرام فرما رہے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے کہ نام آپ صحابہ کرام کی قبریں ابھی بھی وہاں موجود ہیں، وہ کہ اس سلسلے مزید ابھی تحقیق اور واقعات اور شواہد کو ہونا باقی ہے۔ اس کے علاوہ مختوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر، محقق اور تحقیق جو ہے وہ عالم ہیں، وہ جو ہے اپنی کتاب بیاض ہاشمی میں لکھتے ہیں کہ سندھ میں اس وقت جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین آئے افغانستان کے راستے، تو ان میں سے بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی یہیں رہ گئے اور وہ یہاں مدفون ہیں۔ اس حوالے سے 2-3 باتیں کہی جاتی کہ شکارپور کے قریب کوئی محبوب گوٹ ہے جہاں پر 3 صحابہ حضرت عمرو بن اور حضرت جینی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی اور وہاں پر مدفون ہیں۔ اسی طریقے سے غلام مصطفیٰ قاسمی جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ اگر کسی غیر عربی زبان میں ہوا ہے تو یہ سعادت بھی سندھی زبان کو حاصل ہے کہ جو ہے مولانا علامہ جو ہے انہوں نے اس کو تحریر کیا ہے۔ اس میں کی مقدمے میں مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے آپ نے وہ روایات لی ہے اور وہ قول لیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری موجودگی میں کئی وفود آئے
تو ایک وفود آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ وفود یا تو ہند سے آیا ہے یا سندھ سے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور اس کی بات تو خیر ظاہر کائنات کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد سارا کچھ کا علم آپ ہی کے پاس، اور اس کی گواہی بھی پھر جو ہے وہ مدینہ علم کی گواہی جو ہے وہ باب العلم دے رہے ہیں کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سندھ سے آئے ہیں یا ہند سے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوٹ غلام محمد میں یہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ اصحابو نامی ایک گاؤں ہے، ایک گوٹ ہے جو وہاں کے ریونیو میں ابھی تک رجسٹرڈ ہے، اور وہ اصحابو جو ہے وہ اسی دور میں آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے کوئی صحابی وہاں آئے اور وہاں پر پھر وہ مدفون ہوئے، تو اس حوالے سے وہ گوٹ یا گاؤں جو ہے وہ وہاں پر ابھی تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ بھی جو تھیں وہ سندھن تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات روایت کی گئی ہے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک بیٹے تھے محمد، وہ جو تھے وہ حضرت علی کی وہ زوجہ محترمہ جو سندھ سے تعلق رکھتی تھی جن کا نام جنان تھا، ان کے بیٹے تھے۔ اور یہ بھی بات ثابت ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے مطلب آخری لمحات میں آ گئیں اور آپ ہماری ماں پہ جو ہے وہ رقت کا اور اس کا عالم تھا اور بڑی سخت بیمار تھی، تو اس وقت سندھ کے کسی طبیب سے یعنی کہ دوا اور مطلب حکمت کی چیزیں ان سے حاصل کی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سندھ جو ہے علم و عرفان کا مرکز ہوگا اور اس کا سورج وہیں سے ابھرے گا۔ ایک روایات یہ بھی ہیں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبا کا میلہ دیکھنے کے لیے آپ گئے تھے، مطلب کاروبار کے حوالے سے جب گئے تھے، تو وہاں پر آپ نے سندھی لباس دیکھا۔ تو چونکہ یہ دریائے سندھ اور اس کے بعد سمندر بحر عرب، یہاں سے یہ تجارت کا سلسلہ اس زمانے میں تھا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور سندھ اس وقت جیسا کہ بتائی ہے کہ ہیویلی کلچرڈ اور بزنس ہب بھی رہا ہوگا، تو وہاں سے چیزوں کا آنا، عرب اور عرب سے وہاں سے واپس تجارتی قافلوں کا آنا اور جانا، یہ ایک روٹین تھا۔ تو وہاں پر آپ نے سندھ کی چیزیں دیکھ کر کے آپ نے اسے پسند فرمایا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو صحابہ کرام ان صحابہ کرام جو نیرون کوٹ آئے تھے، ان کے ساتھ 10 یا 15 کے قریب اس وقت کے جو سندھی حضرات تھے وہ مسلمان ہو کر کے ان کے ساتھ واپس لوٹ کے مدینہ آئے اور ان کو صحابی کا درجہ حاصل ہوا۔ تو وہ جو ہے اجرک آپ کی خدمت میں پیش کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فرمایا، اسے پسند فرمایا۔ تو یہ سب چیزیں اشارہ دیتی ہیں کہ جس زمین سے، جس دھرتی سے، جن چیزوں سے آقائے کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر ہو رہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی محبت ظاہر ہو رہی ہے، تو وہ یقیناً کس قدر قیمتی اور اہم اور خوبصورت زمین ہوگی۔ مصر میں ایک کتاب چھپی، اس کو معرف ابن اتمی بہم بھی کا نام ہے اس کا، صفحہ نمبر 95 پہ مورخ نے یہ لکھا ہے کہ جب ہمارے مولا امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام پر کربلا کا جو سفر کا وقت آیا اور وہاں پر جو آپ نے کربلا پہ پڑاؤ ڈالا اور جو 2 یا 3 دن تک مذاکرات یزیدی لشکروں سے ہوتے رہے،
تو اس میں جہاں پر بات ہوئی تو وہاں پر ایک میں مولا حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم مجھے عراق نہیں جانے دینا کی طرف نہیں جانے دینا چاہتے تو مجھے سندھ کی طرف جانے دو. تو یہ بات پھر ایک دفعہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سندھ سے محبت نہ صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی بلکہ ہر صحابی نے اس بات کا مطلب عملی اور اس کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیماری کے وقت سندھ کے طبیب کو خدمت کا ایک احساس حاصل ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر جو ہے حضرت علی علیہ السلام کا مطلب حضرت جندان سے نکاح ہونا اور پھر اولاد کا ہونا، تو وہ بھی ایک یعنی کہ کتنی مقدس چیز ہے اور کس قدر وہ سندھ کی اہمیت کو مطلب یہ کہ اجاگر کرتا ہے. اصل میں جب قیام پاکستان کے بعد 30 سال تک مستقل مہاجر اور انصار یعنی نئے سندھی اور پرانے سندھی آپس میں شیر و شکر رہنے لگے، رشتہ داریاں ہونے لگی، کوئی نفرت کا پہلو نہیں تھا، کوئی نفرت کا پہلو نہیں تھا. سب ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے اور سب ایک دوسرے کو احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. تو چونکہ مہاجرین جو تھے وہ آئے تھے، وہ کمپیریٹیولی جو تھے وہاں پر ان ایریاز سے آئے تھے جو زیادہ ہائیلی لٹریٹ علاقے تھے، جیسے یو پی، حیدرآباد، دکن، بہار یا کچھ دہلی اور اس قسم کے علاقے. تو وہاں کے تو ان لوگوں نے یہاں پر مطلب محکمہ جاتی نوکریاں حاصل کی اور اس طریقے سے جو دیگر راجپوتانہ وغیرہ کے علاقے کے لوگ تھے انہوں نے کاروبار میں اور ان سب چیزوں میں پرانے سندھیوں نے بالکل ہر لمحہ تعاون کیا، اپنی گھروں کے دروازے کھول دیے اور جو ہے وہ مطلب وہاں پر سب لوگ رہتے تھے. لیکن جو لوگ قیام پاکستان کے اس نظریے کے مخالف تھے ان کو یہ بات نہیں بھائی اور انہوں نے اس حقوق کے استحصالی نظام جس کی وجہ سے حقوق پامال ہو رہے تھے معاشرتی اور معاشی، وہ استحصالی نظام کو ایک دوسرے کے اوپر تھوپ دیا کہ تمہارے حقوق جو ہے وہ یہ لے رہے ہیں اور ان کی وجہ سے تمہارے حقوق مارے گئے، جبکہ حقوق جو تھے وہ صرف اور صرف نظام کی وجہ سے، کیونکہ یہاں جاگیردارانہ نظام تھا، یہاں پر جو فیوڈل سسٹم تھا اس فیوڈل سسٹم کے جو نئے سندھی تھے وہ نہیں عادی تھے اور فیوڈل سسٹم یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا حالی جو ہے وہ اس قدر پڑھ لکھ جائے، اس قدر آگے آ جائے کہ اس قدر. تو انہوں نے ایک سازش کی اور بیوروکریسی کے ساتھ مل کر کے یہاں پر ایک سیاسی جو ہے وہ ڈس انفارمیشن کا سلسلہ شروع کیا، جس پہ ایک لسانیت اور عصبیت کی ایک بڑی گہری سازش ہوئی اور اس کے بعد یہاں پر لسانی فسادات بھی ہوئے اور پھر عمل در عمل تشخص برائے تشخص کی ایک سیاست جنم لینے لگی اور عمل اور رد عمل کے نتیجے میں جو ہے وہ قومی شناخت جو ہے وہ ذیلی قومی شناخت اور پھر اس سے بھی نچلے درجے کی شناخت پر جو ہے وہ آنے لگی. لہٰذا اس حوالے سے اس وقت لوگوں نے جو دانشور تھے دونوں طرف کے یہ کوششیں بھی کی کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے، لیکن جمہوری نظام تو آ گیا ماشاء اللہ کے بعد، لیکن کچھ اس جمہوری نظام کے ذریعے ایسے اقدامات کرا دیے گئے کہ جو مستقل طور پر نئے آنے والے سندھیوں اور پرانے سندھیوں کے اندر ایک تفاوت پیدا کرتے رہے. یعنی اور اس میں نمبر 1 جو ہے وہ پہلے سندھی زبان جو تھی ایز اے مضمون لازمی زبان تھی، اس لازمی زبان کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا. دوسری طرف یہ کیا گیا کہ کوٹا سسٹم کو جو ہے سب سے پہلے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر یحییٰ خان نے اور سندھ کے گورنر رحمان گل نے اور اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کے آئین میں کوٹا سسٹم کو نافذ کیا، جس کے تحت
پورے سندھ کے جو ہے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی کراچی، حیدرآباد، سکر، میر پخاس، یہ سندھ کے شہری علاقے قرار پائے، اور بقیہ پورے سندھ کو سندھ کا دیہی علاقہ قرار دے دیا، یعنی رورل سندھ اور اربن سندھ۔ میری نظر میں یعنی کہ مطلب سب سے پہلی جو تلوار جو سندھ کو تقسیم کرنے کے لیے کی گئی وہ یہ دو اسٹیپ تھے۔ حالانکہ 1 یونٹ کے خاتمے کے بعد یہ ایک بڑی اچھی چیز تھی کہ صوبے دوبارہ اپنی پرانی شکل پہ واپس آ گئے، اور کراچی بھی ایز اے فیڈرل کیپٹل ایریا واپس آ گیا، لیکن اس کو بہرحال پھر مرج کیا گیا، یہاں سے دارالحکومت خلافہ کو لے جایا گیا، اور یہاں پر یہ کوٹا سسٹم جیسی چیزیں جو ہیں اور زبان کی بنیاد پہ نفرتوں کو جو ہے وہ پنپنے دیا گیا۔ آج بھی کوٹا سسٹم اپنے پورے 40-45 سال کی ایگزسٹنس کے باوجود مستقل اس نفرت کا باعث بن رہا ہے، اور اس کی وجہ سے نئے سندھی اور پرانے سندھیوں میں داخلوں میں، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، ہائر ایجوکیشن کمیشن، دیگر پروفیشنل ادارے میں داخلے کے اندر جو ہے وہ فرق محسوس پیدا کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف ملازمتوں کے اندر کراچی اور حیدرآباد اور سکھر کے ڈومیسائل رکھنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فیوڈلز جو ہیں دونوں جگہ سے اپنا ڈومیسائل بنوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کو ملازمتوں کے حقوق زیادہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج بھی سندھ سے اس ظالمانہ کوٹا سسٹم کا ختم کر دیا جائے، اور یہاں پر تہذیبی، تمدنی، ثقافتی اور معاشی اور معاشرتی اعتبار سے دونوں جو نئے سندھی اور پرانے سندھی وہ برابری کی سطح پر حقوق حاصل کر سکیں، اور وہ ان کو برابر کا سندھی تسلیم کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو مہاجرین نے نعرہ لگایا کہ ہم مہاجر ہیں وہ اس پر اصرار کریں، اور وہ یہ خوشی سے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم سندھی ہیں، کیونکہ ہمارے حقوق وہی ہیں جو میرے کسی بھی بھائی کو جو اندرون سندھ رہتے ہیں یا کسی گاؤں گوٹ میں رہتے ہیں، اس کے بھائی اور بچے کو جو حقوق حاصل ہیں وہی میرے بھائی اور بچے کو حقوق حاصل ہیں، لہٰذا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، جو میرٹ پہ قابل ہوگا وہ حاصل ہے۔ تو اس طریقے سے ان تمام چیزوں کو سب سے پہلے تو ہمیں فیوڈل سسٹم کا خاتمہ کرنا ہوگا، جاگیردارانہ نظام جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا، ٹھیک ہے نا، اور استحصال کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ آپ نے سب سے پہلا پیغام یہ دیا کہ میں دنیا میں مساوات اور برابری کے لیے کا نظام لانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اور پسے ہوئے طبقات کو اپنے برابر کا درجہ دے کر کے یہ ثابت کیا کہ صرف اور صرف جو ہے میرٹ اور تقوی ہی ایک جو ہے بنیاد ہے جو ایک دوسرے کو برابر کر سکتا ہے۔ تو ان ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے آقا حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں کی اس حسین سرزمین سے دوبارہ سے وہی ٹھنڈی اور ہوا جو خوشبو ہے وہ دوبارہ ہم اپنے آقا کے حضور نہ پیش کر سکیں۔ بہت شکریہ۔